Now we come to optative sentences. ایسے فقرات جن میں کوئی دعا کی جائے optative sentences کہلاتے ہیں. ان فقرات کا انگریزی میں ترجمہ کرنے کے لیے فقرے کے شروع میں may لگایا جاتا ہے اور may کے ساتھ verb کی پہلی فارم استعمال ہوتی ہے اور فقرے کے آخر پر فل سٹاپ کی بجائے سائن آف ایکسکلیمیشن لگتا ہے. optative sentences کو ڈائریکٹ سپیچ سے انڈائریکٹ سپیچ میں بدلنے کے لیے رپورٹنگ سپیچ کے said یا said to کو prayed یا wished میں اور رپورٹڈ سپیچ کے may کو might میں بدل دیتے ہیں. یہ بھی یاد رہے کہ انڈائریکٹ سپیچ میں رپورٹنگ سپیچ کا آبجیکٹ عموماً حذف کر دیا جاتا ہے یعنی نہیں لکھا جاتا. رپورٹنگ سپیچ اور رپورٹڈ سپیچ کو دیٹ سے ملایا جاتا ہے اور مائٹ کو رپورٹڈ سپیچ کے سبجیکٹ کی تبدیل شدہ شکل کے بعد لکھتے ہیں. اگزامپلز دیکھیے. آپ غور کریں کہ ان مثالوں کے رپورٹڈ سپیچ یعنی may you live long، خدا تمہاری عمر دراز کرے. may you succeed، خدا کرے تم کامیاب ہو جاؤ. may پاکستان prosper، خدا کرے پاکستان پھلے پھولے. may you stand first in the examination، خدا کرے تم امتحان میں اول آؤ. may God help you، خدا تمہاری مدد کرے. may the police arrest the murderer، خدا کرے پولیس قاتل کو گرفتار کر لے. may my son pass BA examination this year، خدا کرے میرا بیٹا اس سال BA کا امتحان پاس کر لے. may you return home safe and sound، خدا کرے تم خیریت سے گھر واپس آؤ. may God pardon this sinner، خدا اس گناہگار کو معاف کر دے. may you roll in wealth، خدا کرے تم دولت میں کھیلو. may God protect you، خدا تمہاری حفاظت کرے. کو انڈائریکٹ سپیچ میں لکھتے ہوئے may might میں بدل گیا ہے اور might کو رپورٹڈ سپیچ کے سبجیکٹ کی تبدیل شدہ شکل کے بعد لکھا گیا ہے. پانچویں مثال پر آپ غور کریں کہ انڈائریکٹ سپیچ میں فقرے کی بناوٹ کے مطابق پریڈ کے بعد آبجیکٹ لکھا گیا ہے تاکہ واضح ہو سکے کہ خدا اس کی مدد کرے. میں اس یعنی ہم سے مراد کون ہے؟ ڈیئر لسنرز، ایسے فقرات جن میں کوئی خواہش کی جائے اور اس خواہش کا تعلق ماضی سے ہو یعنی اب اس کے پورا ہونے کا امکان نہ ہو اور فقرے میں کوئی ناؤن یا ایڈجیکٹو استعمال ہو تو فقرے کو would that سے شروع کرتے ہیں اور تمام سبجیکٹس کے ساتھ were استعمال کرتے ہیں اور فقرے کے آخر پر فل سٹاپ کی بجائے سائن آف ایکسکلیمیشن لگاتے ہیں. ایسے فقرات کو ڈائریکٹ سپیچ سے انڈائریکٹ سپیچ میں بدلنے کے لیے رپورٹنگ سپیچ کے said کو wished میں اور رپورٹڈ سپیچ کے would that اور were کو had been میں بدل دیتے ہیں اور had been کو بھی might کی طرح رپورٹڈ سپیچ کے سبجیکٹ کی تبدیل شدہ شکل کے بعد لکھتے ہیں جبکہ رپورٹنگ سپیچ اور رپورٹڈ سپیچ کو ملانے کے لیے that بھی استعمال ہوتا ہے. اگزامپلز دیکھیے. آپ نوٹ کریں کہ ان مثالوں کے رپورٹڈ سپیچ یعنی would that our father were alive today، کاش آج ہمارے والد زندہ ہوتے. would that I were a teacher، کاش میں ایک استاد ہوتا. would that I were a young man، کاش میں ایک جوان آدمی ہوتا. would that I were a princess، کاش میں ایک شہزادی ہوتی. would that I were rich، کاش میں امیر ہوتا. would that I were on leave today، کاش میں آج چھٹی پر ہوتی. کو انڈائریکٹ سپیچ میں لکھتے ہوئے would that اور were کو had been میں بدلا گیا ہے اور had been کو سبجیکٹ کے بعد لکھا گیا ہے. ان مثالوں میں آپ یہ بھی نوٹ کریں کہ would that اور were کے ساتھ یا کوئی ناؤن جیسے ٹیچر، پرنسس یا کوئی ایڈجیکٹو جیسے alive، rich استعمال ہو رہا ہے. ڈیئر لسنرز، ایسے فقرات جو ماضی کی کسی نامکمل آرزو کو ظاہر کریں اور ان میں ناؤن یا ایڈجیکٹو کی بجائے کوئی ورب آئے تو اس صورت میں would that کے ساتھ were کی بجائے had استعمال ہوتا ہے. ایسے فقرات کو ڈائریکٹ سپیچ سے انڈائریکٹ سپیچ میں بدلتے ہوئے would that اور had کو صرف had میں بدل دیتے ہیں. اگزامپلز دیکھیے. آپ غور کریں کہ ان مثالوں کے رپورٹڈ سپیچ یعنی would that we had attended the funeral of that saint، کاش ہم اس بزرگ کے جنازے میں شریک ہوتے. would that my team had won the match، کاش میری ٹیم میچ جیت لیتی.
would that I had learnt English in childhood. کاش میں بچپن میں ہی انگریزی سیکھ لیتا. would that we had not wasted our time. کاش ہم اپنا وقت ضائع نہ کرتے. would that we had not travelled by this ill-fated train. کاش ہم اس بدقسمت ٹرین پر سفر نہ کرتے. کو انڈائریکٹ اسپیچ میں بدلتے ہوئے would that اور had کی جگہ صرف had استعمال ہوا ہے اور had کو رپورٹڈ اسپیچ کے سبجیکٹ کی تبدیل شدہ شکل کے بعد لکھا گیا ہے.